بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ میں نے پہلے بھی ایک طریقہ بتلا چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دوسرا طریقہ میں اس کے اندر بتلانے والا ہوں۔ پہلے والا طریقہ تو جو ہے حدیث مرفوع کے اندر ہے، حضرت ابو رافع کی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بتلایا تھا، وہ تو آپ پہلی ویڈیو میں ہے۔ لیکن اس کے اندر میں دوسرا طریقہ بتلانے والا ہوں جس کو عبداللہ ابن مبارک نے بیان فرمایا۔ عبداللہ ابن مبارک کا تعارف میں کرا دوں، یہ زبردست طریقے کے محدث ہے، اور فقی بھی ہے اور محدث بھی ہے، اور روات پر کلام کرنے والے اور جرح کرنے والے بھی ہے، زبردست طریقے کا محدث ہے بندہ۔ تو انہوں نے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ وہ طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو سب سے پہلے وضو کرنے کے بعد 4 رکعت کی نیت باندھنی ہے کہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح پڑھو واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کو نیت باندھنے کے بعد جو ہے آدمی کو سب سے پہلے جو ہے وہ ثنا پڑھنی ہے، وہی سبحانک اللہم و بحمدک۔ اس ثنا کے پڑھنے کے بعد جو ہے آپ کو 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح کیا پڑھنی ہے وہ میں بتلا دوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ بھی بتلا دوں، یہ تسبیح جو ہے وہ مشکات کے اندر ایک روایت ہے، اس میں اسی طریقے سے یہ تسبیح لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ تسبیح آپ کو 15 مرتبہ پڑھنی ہے ثنا کے بعد، سبحانک اللہم کے بعد جو ہے یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کے 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، وہی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو کوئی سورت ملانی ہے۔ آپ سورہ فاتحہ سے پہلے جو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت ملانی ہے۔ اس سورت ملانے کے بعد آپ کو رکوع نہیں کرنا، سورت پوری کرنے کے بعد آپ کو کھڑے رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ اور پڑھنی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے آپ کو کھڑے کھڑے 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ 15 مرتبہ تو آپ کو ثنا کے بعد پڑھنی ہے، اور 10 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد جو ہے آپ کو 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد جو ہے آپ کو رکوع کر لینا ہے، اور رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے پہلے سبحان ربی العظیم، پھر اس کے بعد آپ کو 10 مرتبہ اور یہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ کو رکوع سے کھڑا ہو جانا ہے۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد آپ کو سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھنے کے بعد آپ کو پھر اس کے بعد 10 مرتبہ اور پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ رکوع کھڑے ہو کر یہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد آپ کو پہلے سجدے میں وہی سجدے کی تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد آپ کو سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر سجدے سے بیٹھ جانا ہے، بیٹھنے کے بعد آپ کو سجدے سے 10 مرتبہ پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ کو دوسرا سجدہ کرنا ہے، دوسرے سجدے میں آپ کو دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ کو وہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ پھر آپ کو دوسرے سجدے سے سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ اب آپ کو کھڑے ہونے کے بعد یہ آپ کی دوسری رکعت ہے۔ اس دوسری رکعت میں جو ہے آپ سیدھا کھڑے ہوتے ہی آپ کوئی قرات نہیں کریں گے، کوئی سورت نہیں پڑھیں گے، بلکہ سب سے پہلے کھڑے ہونے کے بعد آپ کو 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اب دوسری رکعت میں تو ثنا پڑھنی ہے نہیں، ثنا تو پہلی رکعت میں پڑھنی ہوتی ہے، تو اس دوسری رکعت میں جو ہے آپ کو 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، ثنا نہیں پڑھنی۔ 15 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی ہے، کوئی سورت ملانے کے بعد پھر آپ کو 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، وہی جو میں نے بتلائی تھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہی تسبیح پڑھنی ہے، سب میں جہاں میں کہوں گا تسبیح پڑھنی ہے آپ کو، یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے وہ عدد میں بتلا دوں گا۔ تو سورت کے بعد سورت ملانے کے بعد اور کوئی سورت ملانے کے بعد آپ کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ بھی 25 مرتبہ ہو گئی۔ پھر آپ کو رکوع میں 10، پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10، پھر پہلے سجدے میں 10، سجدے سے بیٹھنے کے بعد 10، پھر دوسرے سجدے میں آپ کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو بیٹھ جانا ہے، اس میں التحیات پڑھنی ہے۔ دوسرے قاعدے کے اندر جب آپ بیٹھیں گے اس میں صرف آپ کو التحیات پڑھنی ہے، تسبیح کوئی نہیں پڑھنی۔ پھر اس کے بعد آپ کو سیدھا کھڑے ہو جانا ہے التحیات پڑھنے کے بعد۔ پھر کھڑے ہوتے ہی آپ کو یہ تیسری رکعت ہے، اس کے اندر آپ کو جو ہے وہی 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ 15 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ کو کوئی سورت ملانی ہے، اور نہیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے۔ 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ کو رکوع کر لینا ہے، پھر رکوع میں 10، پھر اس کے بعد کھڑے ہونے کے بعد 10، پھر پہلے سجدے میں 10، پھر اس کے بعد بیٹھنے کے بعد 10، پھر دوسرے سجدے میں 10، پھر آپ کو سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ آپ کی
یہ آپ کی تیسری رکعت ہوئی اور آپ کھڑے جو ہے وہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے. اب چوتھی رکعت کے اندر بھی آپ کو شروع میں کھڑے ہوتے ہی 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر کوئی سورت ملانی ہے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے. اس تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ کو رکوع کر لینا ہے، رکوع میں 10، پھر اس کے بعد کھڑے ہونے کے بعد 10، پھر پہلے سجدے میں 10، پھر اس کے بعد بیٹھنے کے بعد 10، پھر دوسرے سجدے میں 10، پھر اس کے بعد آپ بیٹھ جائیے اور اتحیات پڑھ کر اور باقی دعائیں پڑھ کر سلام پھیر دیجیے. تو یہ جو ہے آپ کی کل چاروں رکعت کے اندر تسبیح جو ہوئی وہ 300 مرتبہ ہوئی، اور ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ پڑھنی ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ میں نے بتلا دیا. ایک دوسرا طریقہ بھی ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ، وہ دوسری روایت کے اندر ہے، وہ بھی میں بتلا چکا ہوں، پہلی ویڈیو کے اندر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں.